فورم سے میں تمام بہنوں کو اور تمام سامعین کو جو ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس رمضان کی بہترین برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے والا بنائے۔ ہماری رمضان سیریز جو کہ جس کا عنوان ہے کنسیپچول اسٹڈی آف قرآن، الحمدللہ اردو میں 12 بجے سے 1:30 بجے تک اور انگلش میں 5 سے 6:30 بجے تک منڈے ٹو فرائیڈے یعنی پیر سے جمعے تک پیش کی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ اب ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ہماری بہنیں جو کہ UK اسلامک مشن کے مختلف برانچز سے جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں گی، اور اس کے لیے ہم نے سورہ بقرہ کا انتخاب کیا ہے۔ تو آج سسٹر سعدیہ چراغ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ انشاءاللہ سورہ بقرہ پیش کریں، اس کی تلاوت کریں گی۔ سسٹر سعدیہ چراغ کا تعلق ہماری روچڈیل برانچ سے ہے۔ جی سسٹر سعدیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اللهم لا تجعل منهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من
متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون اللهم لا تجعل منهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم ترجمہ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا بس تم جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے اللہم لا تجعل منہم اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل ہم اس سے پہلے دنیا میں کھایا کرتے تھے ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر
یا اس سے بھی حقیقتر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے کیا، کہ اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط مان لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ بے شک وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان بنائے، اور ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا۔ الحمدللہ، قرآن کی خوبصورت آیتوں کی تلاوت کو سماعت کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں تمام بہنوں سے درخواست کروں گی کہ اپنے مائکروفون کو پلیز میوٹ رکھیں، اور کبھی کبھار غلطی سے ہاتھ لگنے سے کیمرہ آن ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سیشن جو ہے وہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے یوٹیوب اور فیس بک پہ، تو بہنوں سے درخواست ہے کہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے مائکروفون اور کیمرہ دونوں ہی سوئچڈ آف ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے سیشن کے لیے، جو کہ ہمارا کنسیپچول اسٹڈی آف قرآن کا موضوع، آج کا موضوع جو ہے وہ قرآن کے مقاصد، اور میں اس کے لیے دعوت دیتی ہوں ہماری بہن سمیرہ کوثر کو۔ سمیرہ کوثر کا تعلق ہمارے UKIM نیلسن برانچ سے ہے، جہاں پہ وہ ایک ممبر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ سمیرہ درس و تدریس سے بہت عرصے سے وابستہ ہیں، اور ہمارے UKIM کے سینٹرل، زونل اور لوکل پروگرامز میں معلمہ کی حیثیت سے قرآن اور حدیث اور اسی طرح باقی علوم القرآن کے مختلف پروگرام جو ہیں وہ پیش کرتی رہی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں سمیرہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے سیشن کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ شروع کریں۔ جی سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اور ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان بنا دے۔ جی سسٹرز، آج کا جیسے آپ کو ٹاپک نظر آ رہا ہے، کنسیپچول اسٹڈی میں ہم کریں گے قرآن کے مقاصد، اور قرآن کے مقاصد کی جب ہم کنسیپشنل اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے 3 ٹاپکس، سب ٹاپکس آگے سے نکلتے ہیں، جس میں سے پہلا ہے عبادت، قرآن کا تصور عبادت۔ سو انشاءاللہ آج یہ ٹاپک ہم کریں گے، اور بائی دا اینڈ آف دس ٹاپک، یعنی میں یہ بتا دوں کہ 3 چیزیں ہم اس ٹاپک میں کور کریں گے۔ جیسے ہمارا پورا ایک سیٹ اپ ہے اس کے تحت تو کریں گے، لیکن یہ ہے کہ عبادت کا مطلب ہم اس میں ڈیپتھ کے ساتھ انشاءاللہ لرن کریں گے۔ عبادت کی صحیح روح یعنی ٹرو اسپرٹ کیا ہے عبادت کی، اور اسلام کا تصور عبادت کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم لرن کریں گے۔ اور سب سے پہلے اس ٹاپک کی امپورٹنس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اہمیت ہمیں نیکسٹ سلائیڈ میں انشاءاللہ آیت بھی نظر آئے گی کہ اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ سو اہمیت اس کی سورہ الزاریہ آیا نمبر 56 سے واضح کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سو میری عزیز بہنوں، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری پیدائش اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے صحیح معنی کو نہ جانتے ہوں تو گویا ہم اس مقصد کو ہی نہیں پورا کر سکتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔
اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئی ہے، سکسیسفل نہیں رہی، انسکسیسفل ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے، اگر وہ مریض کا علاج اچھے طریقے سے نہ کر سکے، اس کو مریض کو افاقہ نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر علاج میں ناکام ہو گیا ہے. یا کسان ہے، وہ فصل اگاتا ہے، اگر اس کی فصل اچھی نہ اگے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کسان زراعت میں ناکام ہو گیا، یعنی جو اس کا شعبہ تھا، جو اس کا کام تھا، وہ اس نے صحیح طریقے سے کیا نہیں اور وہ اس میں ناکام ہو گیا. اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکیں تو خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ناکام ہو گئے. اور ہم میں سے کوئی بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا، ہم کامیاب ہونا ہی چاہتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ اپنا لنک بنانا چاہتے ہیں. اور اس بات کا ثبوت ابھی یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے، UK اسلامک مشن نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم یہاں پہ مل بیٹھ کے قرآن کا جو کنسپٹ ہے اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، اپنی زندگیوں کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکیں. اسی لیے پوری توجہ کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حامی و مددگار ہو، آمین انشاءاللہ. اور میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ کائنڈلی آپ چیٹ باکس میں آنسر کریں کیونکہ مائک میوٹ ان میوٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سم ٹائم، اور ٹائم کو دیکھتے ہوئے آپ صرف ایک لفظ میں بتا دیں یا ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ عبادت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے، یعنی بیسیکلی ہم عبادت کو کیا سمجھتے ہیں. جی ماشاءاللہ آنسر کر رہی ہیں، جواب آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری بہنوں کے. بندگی، نماز، اللہ سے اسپریچول کنیکشن، بندگی، نماز، تسبیح. جی جی ٹھیک، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن سسٹرز. جی سب نے اپنی سی کوشش کی، جن سسٹرز نے بھی اللہ کی رضا ایک لکھا ہوا سامنے بھی نظر آ رہا ہے، جن بھی سسٹرز نے یہاں پہ رکھا عبادت کا مقصد مطلب اصل میں یہ تھا کہ برین سٹارمنگ تھوڑی سی ہو جائے، ہم ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈال لیں کہ ہم عبادت کو کیا سمجھتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں عبادت کو کس جگہ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ عبادت کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی ہم پچھلی سلائیڈ پہ ہی رہیں گے، معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اس کو بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس لکھ لیں. میں نے اسی لیے سلائیڈ پہ یہاں پہ لکھا ہوا سامنے نہیں رکھا کہ ہم یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں اور دوبارہ اس کو دیکھنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. تو جب ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کسی چیز کو تو وہ ہمارے لیے زیادہ افیکٹو رہتی ہے اور زیادہ ہمارے ذہن میں تازی رہے گی. عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی ہوتے ہیں بندے اور غلام. ٹھیک ہے، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے. جب ہم عربی زبان میں اس لفظ کا جو روٹس دیکھتے ہیں تو عربی زبان میں عبودہ، عبودیہ اور عبدیہ کے اصلی معنی خضوع اور تذلل کے ہیں، یعنی کہ تابع ہو جانا، رام ہو جانا، کسی کے سامنے سپر ڈال دینا کہ اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت نہ ہو اور وہ اپنے منشا کے مطابق خدمت لے. اس اعتبار سے اہل عرب اس اونٹ کو بیر محبت کہتے ہیں جو سواری کے لیے پوری طرح رام ہو چکا ہو، یعنی جو آپ کے سامنے وہ کوئی سٹبن حرکتیں نہیں کرے گا، آپ نے اس کو رام کر لیا، اس کو سدھار لیا، اس کو اپنے جس وے پہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں چیز کو، وہ آپ کے لیے سرنڈر ہو گئی اس وے پہ. اور عربی میں اس راستے کو طریق محبت کہا جاتا ہے جو کثرت سے پامال ہو کر ہموار ہو گیا ہو. یعنی سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ عبادت کا اصل معنی ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، بندگی میں دے دینا، غلامی میں دے دینا. پھر اگر ہم عربی لغت کی کتاب لسان العرب جو ہے اس میں دیکھیں تو اس میں عبادت کے لفظ کو 5 طرح سے استعمال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلا اس کا یہ ہے العبد. العبد کا مطلب جیسے ابھی ہم نے پڑھا، عبد کا مطلب ہے غلام، اور یہ لفظ حر یعنی آزاد کی ضد ہے. ٹھیک ہے، آپ نے امیجن کرنا ہے کہ عبد کیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ آزاد کی ضد ہے یہ. ٹھیک ہے، آزاد ہوتا ہے فری، بالکل آزاد بندہ، اور عبد جو ہے وہ غلام ہے، وہ آزاد کی ضد ہے.
پھر دوسرا اس کا مطلب وہاں پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ عبادت کرنا اطاعت میں، عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرما برداری کے ساتھ ہو. جیسے ہم سورہ فاتحہ کی مثال لیتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آپ کو یہ لفظ ملے گا عبدت طاغوت، یعنی کہ طاغوت کی عبادت کی. یہ انشاءاللہ آگے جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم اس کو بھی سمجھیں گے کہ طاغوت کی عبادت کرنے سے کیا مراد ہے. پھر تیسرا جو معنی وہاں پہ بیان کیا گیا وہ ہے تعبد. تعبد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پوجا کرنا، پرستار ہو جانا، دامن تھام لینا. چوتھا مطلب جو وہاں پہ رکھا گیا وہ یہ ہے کسی کے ساتھ وابستہ ہو جانا، دامن تھام لینا. پانچواں مطلب جو عبادت کا بتایا گیا وہ یہ ہے کہ کسی کی بالادستی تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جانا، سرتابی اور مزاحمت چھوڑ دینا اور خود سری چھوڑ دینا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں سے سمجھ آیا ہوگا کہ عبادت کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. اب یہاں پہ میں ایک اسکالر ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی کوٹ رکھوں گی کہ وہ عبادت کی کیا تعریف کرتے ہیں. تو وہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ہر اس قول کو کہتے ہیں، عبادت ہر اس ارادے، نیت اور عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کو راضی کرتا ہے. ٹھیک ہے، 4 چیزیں ہیں یاد رکھنے والی، یعنی کہ ہر قول جو ہماری بات ہوتی ہے، جو ہم بات کرتے ہیں، عمل جو کچھ ہم پریکٹیکل کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، ہر نیک ارادہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں، اور ہر اچھی نیت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں. یعنی کہ یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ہمارا قول، ہمارا عمل، ہماری نیت، ہمارا ارادہ. جب یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ عبادت میں شمار ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے. اگرچہ اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹمپرری ڈائمینشنز کیا کہتی ہیں عبادت کے بارے میں، اور کلچرل ڈائمینشنز کیا کہتی ہیں عبادت کے بارے میں. یعنی عبادت کے بارے میں جدید اور روایتی نظریہ ہمیں کیا نظر آتا ہے. جدید دنیا عبادت کو کس رخ پہ لیتی ہے، اور روایتی نظریہ جیسے کہ ہمارا کلچر ہے، تو ہمارا کلچر لوگ جو ہیں وہ عبادت کو کس معنی میں لیتے ہیں. تو جب ہم یہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 2 ایکسٹریمز نظر آتی ہیں. یہاں پہ یہ پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، 4 پکچرز ہیں، ایک مسجد کی ہے، ایک چرچ کی ہے، ایک بازار کی ہے، ایک کورٹ کی ہے. تو یہ انشاءاللہ جب میں یہ ان کا نظریہ پیش کر چکوں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، بلکہ میں ہو سکتا ہے آپ سے ہی پوچھوں کہ یہ جو 4 پکچرز آپ کو سیپریٹ نظر آ رہی ہیں ان کا کیا مقصد ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے وہ میں یہ دونوں نظریات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جدید نظریہ کیا ہے عبادت کے بارے میں اور کلچر کا نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم جدید نظریہ میں دیکھتے ہیں تو عبادت کے معاملے کو ہر شخص کی ذاتی حیثیت تک محدود کر دیا گیا ہے. یعنی کہ عبادت کیا ہے، پرائیویٹ میٹر ہے. جیسے کہتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، وی لیو اونلی ونس، کہ بس ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے. دیٹس ٹرو، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو بھی دیکھتے ہیں آج کل کے جدید معاشرے میں، جدید دور میں، وہاں پہ کیا ہے کہ عبادت کو ایک پرائیویٹ میٹر کہا گیا کہ یہ انسان کی اپنی پرسنل چوائس ہے. اور جب اس کی ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز بھی ملتی ہے کہ عیسائی پادریوں کی خود ساختہ لگائی ہوئی پابندیوں سے بیزار ہو کر لوگوں نے یہ رویہ اختیار کرنا شروع کیا، اور انہوں نے اس ٹائم پہ جو بھی تحریک چلی یا کچھ بھی ہوا کہ انہوں نے چرچ اور سٹیٹ کے معاملات کو الگ کر دیا. یعنی چرچ جیسے ہم کہہ لیں عبادت کی جگہ، تو اس کو عبادت کے میٹرز کو، اور جو سٹیٹ ہے، جو حکومت ہے،
اس کے میٹرز کو، اس کے معاملات کو الگ الگ کر دیا، یعنی مذہب کی انسان کی زندگی میں مداخلت کو کم سے کم کر دیا جائے۔ اور اس کا مین کیا تھا کہ جو اصول انسان اپنی ذات کے لیے خود بنا لے بس اسی کو فالو کرے، وہی اس کے لیے ٹھیک ہیں۔ تو اس بندش سے انسانوں کو آزاد، اس کو بوجھ سمجھ کے اس سے نکل گئے، اس سے آزاد کر دیا گیا۔ کلچر کے طور پہ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو دین کو مسجد کے طور پر محدود کر دیا گیا۔ وہ اس لحاظ سے ہم ایسے نہیں کہتے کہ باقی بس جو مسجد میں ہے بس ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم واقعی شو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں، جیسے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا گیا، نماز کا طریقہ بتایا گیا وہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے، اب یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ کاروبار جب کر رہے ہیں وہاں پہ عبادت کی کوئی جگہ نہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، خاندانی معاملات ہیں، فیملی ایشوز کو سالو کر رہے ہیں، وہاں پہ عبادت کی کوئی جگہ نہیں، عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ پھر ہم عرب کنٹریز کے جو امیر لوگ ہیں یا ایشیا میں، جہاں پہ بھی پوری دنیا میں ہی کہہ لیں، مسلمانوں میں جب ہم امیر طبقات کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف ہمیں ان کا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ عرب کنٹریز میں جیسے ہم دیکھیں کہ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ دوسری جو ان کی پکچر نظر آتی ہے وہ یہ کہ دولت اور آسائش میں گم، پیسے کی نمائش میں گم، فائنینشیل پاورز شو کرنے میں گم۔ یعنی کہ اسلام نے تو ہمیں یہ چیز یا اس طرح نہیں دی جس طرح جدید دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ پھر دور جاہلیت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا، انسانیت کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج کل کے جدید دور میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے، بزنس بڑھانے کے لیے، رشتہ داری نبھانے کے لیے بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ ان کے بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں، یا بیٹوں کی بھی اکثر ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ساری زندگی اذیت میں گزارتی ہیں، ان کو جو ہے ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے۔ پھر عبادت کو صرف پوجا پاٹ سمجھ لینا کہ اتنا کر لیا ہے، ایک چیز لمیٹڈ رکھ دی ہے، بس جب اتنا ہو گیا تو that's it, that's fine، اس کے علاوہ اب آگے کچھ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے یا کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں ہے۔ چند مخصوص دنوں میں عبادت کر کے سمجھ لینا کہ حق ادا ہو گیا ہے، جیسے کسی رات میں عبادت کر لی، محسوس کر دیا اور کہا کہ جی اب اس کے بعد آزاد ہو گئے ہیں، فری ہیں۔ رمضان میں ذوق و شوق سے نماز کا اہتمام کیا اور ختم ہوتے ہی واپسی کی راہ لے لی، پھر واپس وہی روٹین، وہی سب کچھ جو پہلے رمضان سے پہلے ہو رہا تھا اس کی طرف آ گئے۔ پھر بہت سارے اپنے خود ساختہ رواجوں کو دین کا نام دے لینا یا دین سے بھی بڑھ کر ان کا اہتمام کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسے ہے وہ جو اپنے رواج بنائے ہوئے ہیں ان کو عبادت پہ فوقیت دی جاتی ہے، اللہ کی مرضی کو پیچھے ڈال دینا اور اپنے رسم و رواج کو جو ہے وہ سامنے لے آنا، کہ سارے کام ہی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ شو آف ہے۔ جیسے کل بھی بات ہوئی کہ پریزنٹیشن پہ ہی سارا زور ہے، چاہے کتنا مشکل ہو، جو کچھ بھی ہے سب پریزنٹ اچھے سے ہو جائے بس۔ عبادت کو کلچر کے طور پر لمیٹڈ کر دیا گیا، جدید زندگی کے اندر ایز اے دستور یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کار کے طور پر نہیں لیا جاتا۔ خاص قسم کے حلیے اور رسموں تک عبادات کو مخصوص کر دیا گیا۔ مذہب پہ چلنے والوں کو مذاق کا نشانہ بنایا جانا، ان کو بیکورڈ تصور کرنا، یہ بھی جدید دور میں ویسے تو یہ ہے کہ کلچرلی بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ عبادات کو رسمی طور پر لینا، ان کی روح کو نہ سمجھنا، بس ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دو باکسز بنے ہوئے ہیں، ایک دین کا باکس ہے اور ایک دنیا کا باکس ہے۔ سسٹر مجھے سلائیڈز نہیں نظر آ رہی، شاید کسی وجہ سے رک گئی ہیں۔ the slides will be back، ابھی بس کنیکشن فیلٹر ہوا ہے تو ہم سلائیڈز لگا رہے ہیں۔ that's fine۔ ٹھیک ہے، تو یعنی عبادات کو رسمی طور پہ لینا، ان کی روح کو نہ سمجھنا، اور عبادات کے ساتھ پک اینڈ چوز کا معاملہ کرنا کہ جو ہمیں لگے کہ آسان ہے ہمارے لیے اس کو لے لینا،
اس کو کر لینا اور باقی جگہ پہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے خدا نخواستہ، یہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ تو آئی ہوپ کہ جو آپ کو کچھ کلیئر ہوا ہوگا کنسپٹ جدید دنیا کا اور روایتی نظریہ جو کلچر کے طور پہ ہے وہ، اور پھر ہمیں عبادت میں ایک ایکسٹریم یہ بھی نظر آتی ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی سے الگ ہو کر کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے اور اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں یہ جدید نظریے میں بھی اور کلچر میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ لمیٹڈ کر دیا گیا کلچر میں عبادات کو چند مخصوص ریچولز کے ساتھ، چند مخصوص رسموں کے ساتھ، کہ جب یہ ہے ٹوپی ہے، داڑھی ہے، جبہ ہے، یہ ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے، بندہ دیکھیں مسلمان ہے، آگے اس کے طریقہ کار چاہے جو کوئی بھی ہو۔ یا پھر کئی دفعہ وہ دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ جو دین پہ چل رہا ہے، جو کچھ نہ کچھ عبادت کر رہا ہے، اس سے ایکسپیکٹ زیادہ کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس کی اس چیز کو جو ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو مانا جائے یا اس کو ایکسپٹ کیا جائے۔ اب یہ دو رویے ہم نے دیکھ لیے، جدید دنیا کا نظریہ بھی دیکھ لیا اور روایتی نظریہ بھی دیکھ لیا، اور سلائیڈ جیسا کہ آپ نے دیکھی تھی کہ پکچر سیپریٹ تھی تو ان کو سیپریٹ رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جدید دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے اور کلچر کے طور پہ بھی کہ ہماری مسجد ایک الگ خانے میں ہے، مسجد کی جگہ سیپریٹ ہے، اور ہمارا جو قانون بنانے کا نظام ہے، جو لا ہے ہمارے، وہ ڈیفرنٹ ہے، ان کا مسجد سے یا ان کا ہماری عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، جب ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی، اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس اس طرح کی گائیڈنس نہیں ہے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کلچر کے طور پہ اور جدید دنیا کے طور پہ نظر آتی ہیں کہ کنٹمپریری ڈائمینشنز کیا ہیں، کلچرل ڈائمینشنز کیا ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسری ڈائمینشن کی طرف، جو ہے قرآن کی ڈائمینشن، قرآنک ڈائمینشن، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لفظ کو کیسے استعمال کیا ہے، اور قرآن پاک ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سو جب ہم جی اس سے پچھلی سلائیڈ قرآن کا تصور عبادت دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے کیا قرآن میں عبادت کو 3 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ عبادت بمانی غلامی اور اطاعت کے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تینوں جو نظر آ رہے ہیں نا عبادت کے قرآنی تصور، یہ میں آپ کے سامنے چند آیات کی مثالوں سے سامنے رکھوں گی تاکہ یہ ہمارے ذہن میں جم جائیں، اچھے طریقے سے فکس ہو جائیں، ہم ان کو سمجھ لیں کہ یہ مطالبات ان عبادت کے جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس پہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ ٹھیک ہے، سو جو پہلا عبادت کا معنی ہے وہ غلامی اور اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سورہ المومنون کی آیت نمبر 47 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے گئے ہیں نا، تو انہوں نے جواب کیا دیا ہے فرعون نے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں کا کہا مان لیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری عابد ہے۔ اور ایک جگہ پہ سورہ شعراء آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّوهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن سے پالا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور یہ آیت کا ترجمہ ہے آگے، اور تیرا وہ احسان جس کا تو مجھے تانا دے رہا ہے یہی تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا۔ سو یہ دونوں آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت سے مراد غلامی اور اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جب فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قوم ہماری عابد ہے تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی یہ ہماری غلام ہے اور ہمارے فرمان کی تابع ہے، ہماری بات کو ماننے والی ہے، ہمارے انڈر ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا ہے، یعنی کہ ان کو غلام بنا لیا ہے اور ان سے منمانی خدمت لیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبد کا مطلب
غلامی ہے. قرآن پاک میں عبد کا مطلب غلامی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. پھر ایک اور آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان لانے والو، اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو باقی ساری پابندیوں کو ختم کر دو اور جو کچھ ہم نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھ کر بے تکلف کھاؤ پیو. یعنی پورا وے آف لائف دے دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والانے والو، اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی کہ ہماری عبادت کرتے ہو، ہماری بندگی کرتے ہو، ہماری غلامی میں ہو، تو جو تمہیں حلال حرام کے قاعدے بتا دیے گئے، جو اصول بتا دیے گئے، ان کو فالو کیا جائے. یہ عبادت کا پہلا مطلب غلامی اور اطاعت ہمارے سامنے آتا ہے. اب عبادت کا دوسرا مطلب جو قرآن میں بتایا گیا ہے وہ صرف اطاعت کے معنی میں ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اطاعت کرنے سے کیا مراد ہے، کس طرح کی عبادت مراد ہے. سورہ یاسین آیا نمبر 60 ہے. الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ظاہر ہے کہ شیطان کی پرستش تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ ہر طرف سے اس پر لعنت اور ملامت کی پھٹکار پڑتی رہتی ہے. لہٰذا بنی آدم پر جو فرد جرم قیامت کے روز لگائی جائے گی وہ اس بات کی نہیں ہوگی کہ انہوں نے شیطان کی پوجا کی ہے، بلکہ وہ اس بات کی ہوگی کہ وہ شیطان کے کہنے پر چلے اور اس کے احکام کی اطاعت کی ہے، اور جس راستے کی طرف وہ اشارہ کرتا گیا ہے اس پر دھوڑے چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ مانو. جس راستے کی طرف وہ تمہیں بلا رہا ہے اس راستے کی طرف نہ جاؤ. پھر سورہ صافات ہے، آیا نمبر 22 سے 30 تک. ان آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہاں پہ اطاعت کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمام ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور معبودان غیر اللہ کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے جمع کرو. یعنی جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، ان کو، ان کے ساتھیوں کو، اور جن معبودوں کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان سب کو جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو. پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے باہم تکرار کرنے لگیں گے اور عبادت کرنے والے کہیں گے کہ تم وہی لوگ تو ہو جو ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. سیدھے رخ سے آنے سے مراد یہ ہے کہ تم طاقتور تھے اور ہم کمزور تھے، یا تم ہمارے پاس خیر کا پہلو لے کے آتے تھے کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اب وہ معبود ان کو جواب دیں گے کہ اصل میں تم خود ایمان لانے پر تیار نہیں تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم تو خود ہی نافرمان تھے، تم خود ہی نہیں اس کو سمجھ رہے تھے. یہاں پر معبودوں سے مراد بت اور دیوتا نہیں ہے جن کی پوجا کی جاتی تھی، بلکہ وہ لیڈرز ہیں، وہ پیشوا ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے دھوکے سے لوگوں کو اپنے انڈر لگا لیا، لوگوں کو اپنا معتقد بنا لیا، اصلاح اور خیر خواہی کے دعوے کر کے شر اور فساد پھیلائے. اور ایسے لوگوں کی اندھی تقلید کرنا، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا اور ان کے احکامات کی آنکھیں بند کیے بس اطاعت کرنے کو یہاں عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے کہ اس میں بھلا ہے، تو انسان یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا میرا اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کام میں پڑھوں، تو
تو انسان ان کے پیچھے چلے اور وہی کے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ پھر سورۃ توبہ کی آیت بھی آیت نمبر 31 ہے، وہ بھی اس چیز کو اور واضح کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، پاک ہے وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ علماء اور مشائخ کو رب بنا کر ان کی بندگی، ان کی عبادت کرنے سے مراد یعنی یہ ہے کہ ان کو اوامر و نواہی کا مختار بنا دینا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ بتائیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جیسا وہ بتا رہے ہیں، جیسے علماء بتا رہے ہیں، جیسے مشائخ بتا رہے ہیں، ان کو ماننا اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے بغیر، یا جو بھی اس وقت کے پیغمبر ہیں، اس وقت کے نبی ہیں، ان کے اور اللہ کے پیغام اور میسنجر کی سند کے بغیر ان کو علماء اور مشائخ کو اوامر نواہی ماننا، ٹھیک ہے، ان کے کہنے کو ماننا، ان کے احکام کی اطاعت بجا لانا۔ اس بات کو اور واضح ایک حدیث بھی کرتی ہے۔ حدیث کی روایت ہے اس بارے میں کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے، اور اس میں ایک سوال یہ بھی انہوں نے رکھا کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور مشائخ کی پرستش نہیں کی، کہ یہاں پہ کہا گیا کہ ان کی پرستش کرتے تھے، تو ہم نے تو کبھی یہاں پہ یہ کہا گیا نا کہ ان کی اطاعت کی، تو ہم نے تو کبھی ان کی پرستش نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جس چیز کو انہوں نے حلال ٹھہرایا کیا تم نے اسے حلال نہیں سمجھ لیا، اور جسے انہوں نے حرام قرار دیا کیا تم نے اسے حرام نہیں بنا لیا؟ یعنی عبادت بمانی اطاعت کے، کہ کسی کی بات مان لینا بغیر کسی سند کے، بغیر قرآن اور حدیث کی سند کے کسی کی بات مان کے اس کے پیچھے چلنا، کہ یہ کہلائے گا کہ آپ نے اس کی اطاعت کی ہے، اطاعت عبادت کی ہے، عبادت بمانی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ دو تصور ہمارے سامنے آ گئے قرآن کے عبادت کی روح سے، پہلا غلامی کا، بندگی کا، غلامی اور اطاعت کا، اور دوسرا صرف اطاعت کرنے کا۔ اب انشاءاللہ تیسرا اصول میں آپ سامنے رکھتی ہوں، اور پھر 2 منٹ دوں گی آپ کو اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنے کے لیے۔ جی، تو تیسرا اصول ہے عبادت بمانی پرستش کے۔ قرآن کی روح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو عبادت پرستش کے معنی میں جب لی جاتی ہے تو اس میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک پہلی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا، دست بستہ قیام، نظر و نیاز ہے، یا قربانی جیسے مراسم ادا کرنا، جو بالعموم پرستش کرنے کی غرض سے ادا کیے جاتے ہیں، پوجا پاٹ بھی جس کو کہتے ہیں، چاہے معبود سمجھ کر کیے جائیں یا معبود کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے متختوں کی پرستش کی جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ معبود سمجھ کے کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، مراسم معبودیت ادا کر رہے ہیں سامنے، یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسے چیز کی یا فرد کی پرستش کی جا رہی ہو کہ یہ ہمیں اس جو معبود ہے، اصل معبود ہے، اس تک پہنچا دے گا، یہ ہماری سفارش وہاں تک کر دے گا۔ اور دوسرا رخ پرستش کا جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو عالم اسباب پر اقتدار والا سمجھ اس سے دعا کرنا، یعنی کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہماری تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس کو جب ہم پکاریں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا، اور خطرات اور نقصانات سے بچنے کے لیے اس سے پناہ مانگی جائے گی۔ انشاءاللہ آیات جب سامنے اس کی رکھتی ہوں تو اور زیادہ یہ چیز واضح ہوگی۔ سورہ المؤمن آیا نمبر 66 ہے،
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح ہدایات آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. پھر سورہ مریم آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی یہ چیز اس طریقے سے ارشاد ہوئی. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم کو اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سب کو چھوڑتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں. امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا. بس جب وہ ان سے اور ان کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب سے الگ ہو گیا تو ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا. ان آیات میں واضح ہوتا ہے کہ عبادت سے مراد دعا مانگنا اور مدد کے لیے پکارنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک آیت اور رکھتے ہیں. سورہ سبا کی آیت نمبر 41 ہے بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے. جنوں کی عبادت سے مراد ان کا ڈھونڈنا اور خطرات اور نقصانات کے مقابلے میں ان سے حفاظت طلب کرنا. ان پر ایمان لانے سے مراد ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ پناہ دینے اور حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. میری عزیز بہنوں یہ تینوں کنسپٹ ہمارے سامنے انشاءاللہ واضح ہوئے ہوں گے کہ عبادت بمانی بندگی، اطاعت، غلامی کے. ٹھیک ہے. عبادت بمانی صرف اطاعت کے اور عبادت بمانی پرستش کے. تین معنوں میں قرآن پاک میں عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ آیات بھی کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی. بعد میں بھی آپ ان پہ غور و فکر کر سکتے ہیں اور ان کو اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ابھی آگے جانے سے پہلے یہاں پہ 1 منٹ کی بریک رکھوں گی. اگر نیکسٹ سلائیڈ کر دیں کائنڈلی. اور یہ جو بریک ہوگی اس میں آپ کا ٹاسک یہ ہے چیٹ باکس میں ہی آپ نے بتانا ہے عبادت کے قرآن نے کیا 3 کنسپٹ بتائے ہیں. یہ بالکل ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے 3 کنسپٹ رکھے ہیں جو قرآن بتاتا ہے ہمیں عبادت کے بارے میں، وہی آپ نے چیٹ باکس میں کائنڈلی بتا دیں کہ کیا کیا ہیں. جی ماشاء اللہ سسٹرز بتاتے ہیں. جی الحمدللہ بہنوں نے غلامی، اطاعت، پرستش اور اللہ کو منانا، اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، اطاعت، غلامی اور پرستش، یہ زیادہ تر بہنوں کے جواب آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ سسٹر، جزاک اللہ خیر. جی اس سے یہ ہوا کہ سنا بھی ہم نے، اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھا، پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے ٹائپ بھی کیا تاکہ ہمارے ذہن میں یہ تینوں کنسپٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ تینوں کنسپٹ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے ہمارے ذہن میں تازہ رہیں اور ہم اپنی زندگی کی راہ عمل اس سے متعین کر سکیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب میں کنکلوڈ کرتی ہوں لاسٹ آیا سورہ ہود کی سامنے رکھ کے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارے معاملے اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا اسی کی بندگی کریں، اسی پر بھروسہ کریں
اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہمیں، جب ہم نے یہ عبادت کا کنسپٹ سمجھ لیا نا کہ اصل مقصد کیا ہے عبادت کا، تو اور بھی بہت ساری آیات ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں جو ہماری توجہ اس طرف دلاتی ہیں کہ ہم نے صرف عبادت، بندگی، اطاعت، پرستی، سارا کچھ صرف اللہ کے لیے ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک اتھارٹی بتائی گئی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. لہٰذا اسی کی بندگی کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اور جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں نا اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بس ایک انسانوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. سو ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم جب ان ڈیفینیشنز کو سمجھ گئے ہیں تو ہم ان کو اپنی زندگی میں سامنے لائیں. جی اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے احادیث سے اور سیرت سے عبادت کی ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ سلائیڈ. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے عبادت کی عملی شکل آ جاتی ہے. ساری پریکٹیکل ایگزامپلز عبادت کی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور شکر میں رات دن گزارتے تھے. ہر موقع پر حمد اور شکر بجا لاتے تھے. آپ کے روزمرہ کے معمولات دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھرپور سوشل لائف اور فیملی لائف، یعنی کہ ایک بیلنسڈ لائف گزاری ہے. کہیں پہ بھی کوئی جھول نظر نہیں آیا کہ یہاں پہ کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو یا اس چیز کو پراپر طریقے سے نہ کر سکے ہوں. سو ہر موقع کی دعائیں موجود ہیں. ہر موقع پہ آپ کا جو عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اتباع میں گزاری ہے. ٹھیک ہے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت کلیئر ہمارا کنسپٹ ہوتا ہے کہ عبادت اصل میں ہے کیا، اسلام اصل میں ہمیں کیا گائیڈ کرنا چاہتا ہے، کس طرف عبادت کا جو ہے وہ قرآنی کنسپٹ کیا ہے. یہاں پہ ایک واقعہ بھی رکھوں گی سامنے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات کے بارے میں انہوں نے پوچھا. تو انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو تھے، ظاہر ہم سب کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے. تو جب ان کو بتایا تو انہوں نے سوچا، ان لوگوں نے کہ صحابہ نے، کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے. وہ 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ کوسچن کیا تھا. تو ان میں سے ایک نے ارادہ کیا اور اس نے کہا کہ میں زندگی بھر رات کو سوؤں گا نہیں، اللہ کی عبادت کیا کروں گا. دوسرا شخص اس نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، میں عبادت پہ اپنا فوکس رکھوں گا. تیسرا شخص اس نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھا کروں گا، میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی فوکس کروں گا اس پہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ مسجد میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے. یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بیلنس لائف نظر آتی ہے. ہمیں کر کے دکھا دیا انہوں نے کہ جب تم نے تجارت کرنی ہے، جب تم نے کمائی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اپنی فیملی میٹرز کو سالو کیسے کرنا ہے، اپنے پرسنل میٹرز کو، انفرادی معاملات کو کیسے سالو کرنا ہے، اجتماعی معاملات کو کیسے سالو کرنا ہے. کیونکہ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکامات دیے ہیں نا وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں، ہیومن نیچر کو سامنے رکھ کے دیے گئے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے. وہ تو یہی ہے کہ جب ہم خود صحیح رخ پہ نہیں آتے، سم ٹائم یا ہماری انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو ہمیں چیزیں
مشکل لگ رہی ہوتی ہیں. ادروائز اگر ہم سمجھ لیں تو کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے اس میں. یعنی یہ جو صحابہ نے پوچھا نا، آ کے 3 لوگوں نے پوچھا، ان کی اس پہ ایکسٹریمزم نظر آ رہی نا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، تو اس پہ منع کر دیا گیا اس چیز سے کہ وہ نہیں ہے. آپ نے بیلنس لائف گزارنی ہے، جو آپ کے دوسروں پہ حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، اور جو بھی کام، جیسے ہم شروع میں پڑھ کے تھے امام ابن تیمیہ کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا ہر قول، ہر عمل، ہر نیت، ہر ارادہ. تو ہم بے شک بظاہر دیکھنے میں کوئی کام کتنا ہی دنیاوی لگ رہا ہو، اگر ہماری نیت اس میں اچھی ہے تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا. اور بظاہر کوئی کام کتنا ہی عبادت گزاری والا، تقوی والا لگ رہا ہو، خدا نہ خواستہ اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں بنے گا. روزہ اگر رکھا کسی کو دکھانے کے لیے، کسی گنتی کے لیے، کسی کاؤنٹنگ کے لیے، فخر جتانے کے لیے، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ عبادت نہیں ہے، وہ تو دکھاوا آ گیا اس میں. نماز اگر پڑھی ہے، لمبی پڑھی ہے، کاؤنٹ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، ٹک لگانے کے لیے، تو وہ نماز نہیں ہے. ایون آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا ارادہ اچھا ہے، آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چیز لے رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی. تو اصل جو ہے کام نہیں ہوتا، اس کا جو روٹ ہے، وہ کام ہم کر کس وجہ سے رہے ہیں، وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آیا یہ عبادت ہے یا نہیں ہے. اور یہاں پہ سورہ الانعام کی آیات 2 آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، 162 اور 163. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. کہ کہہ دیجئے کہ میری عبادات، اور نسکی کا ترجمہ زیادہ تر مراسم عبودیت کے طور پہ کیا جاتا ہے، کہ میری عبادت یا میری قربانیاں، میری مراسم معبودیت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، اور میں مسلمانوں میں سب سے اول ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی یہی پیغام ہمیں دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہی ایک میسج ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے حق میں بھی ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور جو لوگوں کے حقوق تھے، فرائض تھے، جو معاشرے کے، جو معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، جہاں پہ بھی جو بھی فرائض تھے، ان سب کو ادا کیا ہے. پھر ایک اور آیت قرآن پاک کی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بڑی مشہور آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس کو آیت البر کا ٹائٹل دیا گیا ہے، کہ یہ آیت البر ہے کہ نیکی کا تصور ہمارے سامنے رکھتی ہے. یہ آیت عبادت کا تصور ہمارے سامنے رکھتی ہے. اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہے. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو مان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبر، اور اپنا مال اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے والوں کو دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور پورا کرے اپنے اقرار کو، اپنے عہد کو جب وہ عہد کرے، اور صبر کریں سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار. آیا نا کہ نیکی یہ نہیں ہے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا، اس کو بطور مثال کے پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ چند ظاہری رسموں کو ادا کر لینے کا نام نیکی نہیں ہے. چند ظاہری رسومات کو ادا کر لیا، باقی احکامات سے پہلو تہی کر دی، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کا قرآنی تصور یہ ہے ٹوٹل سبمیشن، فلی بندگی کرنی آپ، ٹھیک ہے.
اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کا ایک حصہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، اس کی مثال بننا ہے ہم نے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس رخ پہ پیش ڈھالنا ہے کہ ہم ہمارے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز عبادت بن جائے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اب آگے اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہماری ریفلیکٹیو ایکٹیویٹی کرنے کا کام. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کنٹمپرری ڈائمینشنز بھی دیکھ کے آ گئے، کلچرل ڈائمینشن دیکھ لیں، قرآنی ڈائمینشنز بھی دیکھ لیں، اور حدیث کی روح سے بھی ہم نے اس کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے ذہن میں کسی حد تک کلیئر ہوئی ہوں گی. اب ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے، ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے، اس کو جی تو ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے. جب ہم نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے تو ان کو سمجھ کے ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے آگے بھی چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایکٹیویٹی والا آپ سلائیڈ کر. اور یہاں پہ اگر میں آپ کو تھوڑی سی ایک ایکچولی ٹپ دے دوں کہ ہم نے جی نیکسٹ سلائیڈ ریفلیکٹیو اس سے بھی نیکسٹ ریفلیکٹیو ایکٹیویٹی ہماری یہ ہے کہ ہم نے کون سا طریقہ کار اختیار کر کے اپنی روزمرہ زندگی کی ذمہ داریوں کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں ایک ٹپ آپ کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ سسٹرز کی کنٹریبیوشن ہوگی ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ایک اور ٹپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. 2 ٹپس ہیں، ایک ابھی شیئر کرتی ہوں، پھر سسٹرز اپنا انپٹ ہمارے ساتھ ڈالیں گی انشاءاللہ. اس کے لیے آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی ذمہ داریوں کو عبادت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں پوری مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں، پورے فوکس کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، اپنی نیت کو ٹھیک رکھ کے، اپنی ارادے کو صحیح کر کے، اور جب ہم فوکس کر کے اس چیز کو اس پہ کام کریں گے تو ہمارے لیے اس کے ریزلٹس اچھے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور فوکس کا میں اپوزٹ بھی بتا دیتی ہوں. فوکس کا اپوزٹ ہوتا ہے آٹو پائلٹ. جیسے آٹومیٹک ہوتی ہے نا کوئی چیز، جیسے گاڑیاں آپ کو تجربہ ہوا ہوگا آٹومیٹک آ رہی ہیں کہ انسان کو خود اس میں بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، خود ہی خود چیزیں جو ہے وہ اس میں سیٹنگ ایسی ایک دفعہ کر دی جاتی ہے کہ ہو جاتی. مشینیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں. تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں نا، عبادت ہی کر رہے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تو ہم ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم آٹو پہ لگے ہوئے ہیں کہ بس دھڑا دھڑ رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، اٹھ گئے، یہ 1 رکعت ہو گئی، یہ 2 ہو گئی، یہ 4 ہو گئی. یعنی جو اتنے خوبصورت الفاظ ہیں نماز کے، کیا ان پہ غور و فکر ہوتا ہے؟ کیا یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں؟ یا جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا جو وضو کے بارے میں حدیث ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اس سے جو ہے وہ ہمارے گناہ دھلتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ صفائی اور پاکیزگی کا ہو رہا ہے، یا اس کا پورا طریقہ. یعنی کہ سم ٹائم ایسے ہو جاتا ہے جب کہ کچھ چیزوں کو ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ ہماری ایک ایسی عادت، ایک ایسی ہیبٹ بن جاتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہم ان کو کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہٹانا ہے اور اپنے آپ کو ایک فوکسڈ زندگی گزارنی ہے. پھر وہ ہمارے کام ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے، چاہے ہم کھانا بنا رہے ہوں، چاہے ہم صفائی کر رہے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم وہ جینا مرنا کسی کی شادی میں، غمی میں، خوشی میں، غمی میں شرکت کر رہے ہیں، وہ سارے ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے اگر ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں. جی اب سسٹرز کا انشاءاللہ ہوگا. 2 سسٹرز کو یا 3 کو ہم لے سکتے ہیں.
تو جو بھی سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں اس بارے میں وہ کر سکتی ہیں. میں سسٹر سے ایک درخواست کرنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ کو ابھی ہماری معلمہ بہن سسٹر سمیرا نے ایکسپلین کیا ہے، تو آپ پہلے اپنے ذہن میں اپنے جواب کو تھوڑا سا فارمیٹ کر لیں تاکہ آپ مختصراً لیکن فوکس بات کر سکیں. ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بہنوں کو لے سکیں. تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ 2 منٹ کے اندر آپ اپنی بات رکھیں، تو بہتر ہے کہ ذہن میں تھوڑا سا بات سے پہلے دہرا لیں. جی، سب سے پہلے سسٹر بازغہ نے ہینڈ ریز کیا تھا، اس لیے میں ان کو دے رہی ہوں موقع. سسٹر بازغہ آپ اپنا مائک خود ان میوٹ کریں، اور باقی بہنیں پلیز صبر سے سن لیں، انشاءاللہ آپ کی بھی باری آئے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح آپ کوئی بھی جیسے باجی سمیرا بھی کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی کام کریں نیت کر لیں، ایون جابس وغیرہ پہ جس طرح کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. مطلب ہر کوئی اس طرح کا بھی کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا یا اللہ کی خوشنودی کو بیچ میں رکھ کے کرے تو آئی ایم شیور انشاءاللہ وہ بھی ایز عبادت ہی کاؤنٹ ہوگی. اس کی بھی نیکی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کاؤنٹ کریں گے. ایون صفائیاں کرتے ہوئے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اگر ہم لوگ یہ سوچ کے صفائیاں بھی کریں گے تو ہوپ فلی انشاءاللہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا. جی جزاک جی اللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جی بالکل یہی جی ہمارا آج کا اس کا. اگلی بہن جو ہیں سسٹر رفت، اپنا ہاتھ آپ کا ریز ہے تو آپ ان میوٹ کریں اور جواب دیں. سسٹر رفت. السلام علیکم. اچھا میں بھی یہ اسی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. تو جو بھی آپ کی نیت اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی تو آپ جو بھی کام کریں گے تو وہ انشاءاللہ اس میں جو ہے نا وہ اگر دنیاوی کام بھی آپ کر رہے ہیں یا دینی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں وہ آپ کو اجر ملے گا، وہ عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ. جیسے ابھی ہماری بہن نے بتایا ہے عبادت کا مفہوم، تو وہ اسی کی ذمہ داری اسی ضمن میں آئے گا انشاءاللہ. جی اب میں سسٹر رخسانہ کو کہوں گی کہ ان کا ہینڈ ریز ہے، وہ اپنا مائک میوٹ کریں. اور کئی دفعہ سسٹرز اپنا مائک کھول رہی ہیں تو پیچھے سے ان کے یوٹیوب کی شاید آواز آ رہی ہے تو اس سے ایکو ہو رہا ہے، تو آپ کائنڈلی باقی جو ہے آپ کے فون وغیرہ وہ میوٹ کر کے بات کریں. جی جی رخسانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی نیت پہ ہی کہوں گی کہ دیکھیں بتاتے ہیں پہلے کے بزرگ جو ہیں وہ باقاعدہ نیتوں کا علم حاصل کرتے تھے، تو ہم بھی اگر ایک ہی کام میں ہم اپنی ایک سے زیادہ اچھی نیتیں بنا لیں تو ہمیں زیادہ ثواب مل سکتا ہے. جی بالکل انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. سسٹر زاہدہ ناز، آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے جو اس کی سمجھ آئی یہی کہ ہر کام کرنے سے پہلے اگر ہم اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے بھی رہے ہیں یا کسی کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں، راستے میں سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں یا کھانا ہی کسی کی مرضی کا بنا رہے ہیں، تو اگر ہم یہ نیت کر لیں گے کہ اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیں گے تو وہ بھی ہمارا عبادت میں ہی شمار ہوگا. جیسے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو بندہ حلال کمائی کے لیے نکلتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے صرف اس لیے کہ وہ اپنی فیملی کو کھلا سکے تو وہ بھی اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے. جی مجھے یہی کچھ کہنا تھا بس. جی جزاک اللہ خیرن. ہماری کچھ بہنوں نے چیٹ فنکشن میں بھی جواب دیا ہے، جیسے کہ خضوع اور خشوع عبادت سے جو ہے کریں، اور یہ کام ہم ہر کام سوچ کے کریں تاکہ ہم اس عبادت کے صحیح تصور کو پا سکیں. ہمارے ساتھ سسٹر فرحت ہیں، انہوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر کام جیسے بھی ہم اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں، اگر ہم عبادت یعنی کرنا چاہتے ہیں نا تو ان دعاؤں کو 24 گھنٹے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی، سونے کی، کھانے کی دعاؤں کے ساتھ کی کیا نا، تو ہم ایک قسم کے 24 گھنٹے ہی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا لنک رہے گا. اور خشوع خصوع بھی اس کے لیے بہت ہے، اور اس طرح ہماری بھی عبادت بھی ہوتی رہے گی اور ہم دعاؤں کے ساتھ بھی منسلک رہتے ہیں، جی انگیج رہتے ہیں. جزاک جزاک اللہ. اللہ خیر.
बहुत शुक्रिया. अब मैं ना आपके सामने एक और टिप रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह उस बारे में हम सिस्टर्स को चांस देंगे कि वो बात हमारे सामने रख सकें. ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने एक शेयर की है पिक्चर, लेकिन मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में. जी, स्वॉट के नाम से है. हाँ जी, ये आपको नजर आ रही होगी अगर आप चैट बॉक्स में जाएं तो यू कैन सी दिस पिक्चर. ठीक है, ये एक तरह का एनालिसिस होता है, स्वॉट एनालिसिस इसको बोलते हैं, और ये प्लानिंग टेक्निक है अपने आप को बेहतर करने की. ज्यादातर जो है कंपनीज इस स्ट्रेटजी को इख्तियार करती हैं, लेकिन पर्सनल तौर पे भी हम इसको इख्तियार कर सकते हैं. मैं इसके मीनिंग्स आपको बता देती हूँ, वहां पे सामने लिखे हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे. ऐसे स्ट्रेंथ होता है, यानी कि हमारी कुव्वत क्या है ना, जो चीजें हम अच्छी करते हैं, जो खूबियां हैं हमारी जिंदगी को इबादत बनाने के लिए. ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक हमारे पास पॉइंट होगा कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे अंदर कमी कौन सी है, या वसाइल कम है, या हम भूल जाते हैं, या कमजोर पड़ जाते हैं, या शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, या लेजी हो जाते हैं. तो वीकनेस का जब हम अपनी का जायजा लेंगे तो हमारे सामने एक टारगेट होगा कि हमने इस वीकनेस को छोड़ के इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, इसको चेंज करना है स्ट्रेंथ में. सॉरी, स्ट्रेंथ के बारे में मैंने ये रखना था सामने कि हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात पे ईमान है, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, और उनकी नबूवत का इकरार करने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं ना, आपको एज अ रोल मॉडल के तौर पे हम अपनी जिंदगी में लेते हैं. ये हमारी स्ट्रेंथ है. वीकनेस हमारी फिर वही, जैसे भूल जाना, कमजोर पड़ जाना, शैतान के बहकावे में आ जाना, लेजी हो जाना. अब हमने ये करना है कि इस वीकनेस को छोड़ के, इसको कम करके, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है. फिर आगे अपॉर्चुनिटीज हैं. तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है? जो मौके हमारे पास होते हैं, जो हमें मुयस्सर आते हैं, जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं. तो आज अभी के दिनों में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है कि रमजानुल मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है. एक तकवा का मौसम बहार होता है, नेकी की तरफ ज्यादा इंसान मुतवज्जो होता है. तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपना विजन क्लियर कर सकते हैं. हमारा गोल क्या है, कहाँ जाना है हमने, जन्नत हमारा गोल है, उसको अचीव करने के लिए और कौन से मौके मुझे मुयस्सर हैं. और टी जो है वो थ्रेट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो दुनिया की चकाचौंध होती है. थ्रेट कहते हैं खतरे को. खतरा क्या है, कहाँ से आपको खतरा महसूस होगा कि हमारी इबादत हमारी जिंदगी में जारी सारी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया की एक चकाचौंध, सोशल मीडिया और सोशल स्टेटस और जो कुछ भी सारा कुछ चल रहा होता है फैशन में और ये और वो हमारे थ्रेट होते हैं, वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे अपने गोल से. ठीक है, सो अब मैं सिस्टर से चाहूंगी कि अगर वो इन 4 चीजों पे बात करें कि हमारा टारगेट है कि हमने इबादत को अपनी जिंदगी में जारी और सारी करना है, ताकि हम अपने गोल जन्नत तक पहुंच सकें. उस सिलसिले में आप जिस भी चीज पे बात करना चाहें, स्ट्रेंथ पे बात करना चाहें, वीकनेसेस पे करना चाहें, अपॉर्चुनिटीज पे करना चाहें, या थ्रेट्स पे करना चाहें, तो आप कर सकते हैं. जी, हमारे पास सिस्टर हमना साकिब हैं, अगर आप बात करना चाहें, और ये स्वॉट एनालिसिस जिस तरह सिस्टर सुमेरा ने कहा, अगर इससे रिलेटेड बात करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे सेगमेंट को. हमना साकिब. सिस्टर खालिदा, आपका माइक अनम्यूट हुआ है, आप बात कर रही हैं अभी. जी अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, मेरा नाम गलती से हालदा लिख दिया, मेरा नाम साजिदा है, सॉरी. जी, तो मुझे ये बात करनी है, जिन्होंने कहा है ना कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो इसमें हमारा सबसे पहले हमारा नफ्स आता है, वो हमें वीक करता है, हमें अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हासिल करने के लिए. जैसे ये आजकल रमज़ान का है, इसमें शैतान तो बंद है, लेकिन हमारा नफ्स जो सबसे बड़ा शैतान है वो हमारे साथ है. अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि शैतान बंद है, तो हम लोग गलत काम रमज़ान में क्यों करते हैं. तो इसमें सबसे पहले हमें अपने नफ्स पर कंट्रोल करना है, और वही हमारी वीकनेस है. हमारी नफ्स जो है उसी पे काबू करना है, तो हम लोग अपनी अचीवमेंट, अपनी इबादत को हासिल कर सकते हैं. सही. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात रखी आपने सामने, जज़ाकिल्लाह है. जी, सिस्टर रजिया.
آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بات کرنا چاہ رہی تھی، جیسے سارے کہہ رہے تھے نا کہ نیت اچھی ہونی چاہیے. تو نیت پہلی شرط ضرور ہے، لیکن اگر ہم صرف نیت ہی کرتے رہیں گے، مثلا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، یا فار ایگزامپل کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس میں اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری نیت تو اچھی ہے، ہم نے لیکن نیت کے ساتھ کوشش شرط ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے اور اپنی وہی ابھی جو سواٹ دیا ہے سسٹر سمیرا نے، ریئلی گڈ جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیک ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹرینتھ ہے، ہمارے پاس جو طاقت ہے، فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو ہم ساتھ ملا سکتے ہیں، یا ہماری آواز میں یا ہمیں بولنے کا طریقہ آتا ہے، یا ہمارے پاس قرآن کا حدیث کا علم ہے، تو ہم اس کے حوالے سے اپنی اس اسٹرینتھ کو جو ہے نا وہ عمل میں لا کے، تو وہ اپنی اس کوشش شرط ہے نیت کے ساتھ. صرف دل میں نیت رکھتے رہیں گے اور کام نہ کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ پھر ہم اس عبادت کی روح کو نہیں پہنچ سکتے، عبادت کو وہ پا نہیں سکتے ہیں جب تک ہم عملی طور پہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنا رول نہیں پلے کریں گے نیت کے ساتھ ساتھ. میں کچھ بات کہہ سکتی ہوں؟ جی بہت اچھی آپ نے پوائنٹ رکھا سامنے. جی کون بہن ہے جو بات اپنے کرنا؟ جی میں یہ جو پہلے سوال تھا نا نام کون سا بتائیے. طریقہ کار، میرا نام عفت ہے، عفت اقبال. بات کیجیے. ہاں جو پہلا سوال تھا نا کہ کون سا طریقہ کار اختیار کر کے ہمیں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو عبادت بنا سکتے ہیں، اس میں مجھے 2 پوائنٹ سمجھ یہ آ رہے تھے کہ اگر ہم یہ سامنے رکھیں پہلے تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ آیا میں جو کام کر رہی ہوں یہ صحیح ہے یا غلط، اللہ تعالیٰ کے اس کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اور دوسرا میرا طریقہ کار سنت کے مطابق ہے یا نہیں. ان 2 چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم اپنی ہر چیز کو نا عبادت بنا سکتے ہیں. جی بالکل. جی جزاک اللہ خیر. سسٹر ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں ان میں سے ہی لوں گی. پہلے سسٹر شازیہ، جی انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. السلام علیکم. میں اسٹرینتھ میں 2 پوائنٹس پہ بات کروں گی. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی جو فیملی ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، جو پیارے رشتے ہیں، ان میں بیلنس رکھنا چاہیے، کہ بعض دفعہ ان کی محبت میں ہم اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم عبادات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یا بہت کم کرتے ہیں، یا پھر ان پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتے، جیسے کہ ہم اپنے رشتوں کو دیتے ہیں اور ان پہ کا خیال رکھتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا بیلنس رکھنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہی اسٹرینتھ میں میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہمارے جو رسم و رواج ہیں، معاشرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس سے بھی ہم بہت زیادہ دب جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے رسم و رواج اور معاشرے سے جب بھی کوئی فیملی کا بندہ یا کوئی یہ چیز کہے تو اس وقت ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ لوگوں سے ہم نے ڈرنا ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے. تو اور یہ بھی اس وقت دیکھنا ہے کہ جو ہماری تھوڑی بہت اسٹڈی یا نالج ہے، تو اس سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو یہ لوگ یا معاشرہ یا جو رسمیں ہمیں کہہ رہی ہیں وہ زیادہ ٹھیک ہے اور وہ ہمیں ویک بنا رہے ہیں، یا ہم جو اللہ اور نبی کے احکام ہیں وہ ٹھیک ہیں اور اس پہ عمل کریں تو ہم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط بنا سکیں گے. تو یہ جی بالکل ہے، یعنی یہ ہماری فیملی اور ہمارے ارد گرد کے لوگ، اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان کو اپنی ویکنیس بناتے ہیں یا ہم ان کو اپنی اسٹرینتھ بناتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی وقار آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم، میں سائرہ وقار کری. میں نے جو فون کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانا چاہیے نیکی کے کاموں کے لیے، لرن کرنے کے لیے، اور اپنی ویکنیس کو پرسنلی طور پہ میرا اس کے اندر ہے کہ اس کو کیور کرنا چاہیے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے، اپنا نالج بڑھانا چاہیے،
اور جو یہ تھریٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو ان تھریٹس کو اللہ کی مدد کے ساتھ عبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی سسٹر رضیہ بنت میوٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اسٹرینتھ پر تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ اگر ہمارا تعلق جو اسٹرینتھ جو ہمیں ایز اے مسلم جو ملنا وہ اللہ سے تعلق ہے. اگر اللہ سے تعلق اگر ہمارا مضبوط ہوگا نا تو یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں ویکنیسز ہیں اور تھریٹس ہے تو اپرچونٹیز بھی ایسے ہی کھلیں گی ہمارے لیے اگر ہم اپنا تعلق اللہ سے زیادہ مضبوط کر لیں. اور یہ قرآن اور سنت سے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم دین کو سمجھے، اس کو خود پڑھے اور خود سمجھے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کہ اس طرح کی کلاسز وغیرہ ایسے لوگوں میں ہم شامل ہو کہ جو جس کہتے ہیں نا کہ جس کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آ جائے، تو جو ہمارے بیک پہ کھڑے ہوں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک صحبت عطا کرے اللہ ہمیں، اور اسٹرینتھ جو مضبوطی ہے نا وہ اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ ہمارا ہو جائے. جزاک اللہ خیر. سسٹر یمینہ خان آپ بات کر سکتی ہیں. السلام علیکم. مجھے بس یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ اگر اس کا تصور رکھے اپنے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں مستقل دیکھ اور ہمارے دائیں بائیں ہمارے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، جب ایک ٹوٹننگ کا تصور ہوگا کہ جیسے ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہوئے اور سامنے ایگزامنر کھڑا ہوا ہے تو آپ کی بات نہیں ہوگی کہ آپ ادھر ادھر کچھ کر سکیں، آپ پورا فوکس جو ہے وہ اپنے اس کے پر دیں گے، اپنے پر. اس طرح سے زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. ساری عبادت رمضان میں انسان تقویٰ کیوں اس کا بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں خود کے بھی اگر پانی پیوں یا کھانا کھاؤں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہی تصور کے ہمیں چلنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور ہمارا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے اور ہر روز لکھا جا رہا ہے. اگر ہم یہ تصور رکھیں گے تو اس سے بھی عبادت پہ فوکس کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. جی ایک بہن کو ہم اور لیں گے، پھر ہماری جو ہے سسٹر وہ اس کو کنکلوڈ کریں گی. سسٹر رابعہ. سسٹر رابعہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، آپ کا ہینڈ ریز. سسٹر رابعہ نہیں تو پھر سسٹر فوزیہ رانی. السلام علیکم. بس میں نے یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اگر ہمارے دل میں، اور پھر ہم اپنے عبادات بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گے. اللہ کا خوف ہوگا تو ہم ہر کام میں خالص نیت کے ساتھ ہر کام کریں گے. جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر عبادت ہو یا کوئی بھی اور کام ہو تو اس میں بے ایمانی ہو جاتی ہے. اللہ کی رضا تبھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا خوف بھی اس کے لیے ضروری ہے. جزاک اللہ خیرن. جی سسٹر. جی جزاک اللہ خیر سسٹرز، آپ کی کنٹریبیوشن کا الحمدللہ بہت اچھا لگا کہ آپ سب نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا، اور انشاءاللہ آج سارے دن کے لیے ہمارے پاس یہ ٹائم ہے کہ ہم اس پہ ریفلیکٹ کر سکیں اور ہم اپنا سوٹ انالیسس کرتے رہیں کہ کون سی چیزیں ہماری ویکنیس میں آ رہی ہیں جن کو ہم اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں. اور جیسا ہم نے لرن کیا نا کلچر کا پرسپیکٹو کیا ہے اور جدید دنیا کا، تو وہ ٹوٹلی ایک اپوزٹ نظر آیا نا ہمیں قرآن کی عبادات کی روح سے. تو اس چیز پہ کے پیچھے ہم نے نہیں جانا، یعنی ہم جس چیز کو امپورٹنس دیں گے، جس کو فوکس دیں گے، وہی ہماری زندگی میں جاری و ساری ہوگی. سو ہم نے اللہ کی بندگی پہ فوکس کرنا ہے، اور خوف کی بجائے میں کہوں گی کہ اللہ سے محبت میں کام کرنا شروع کر دے، یعنی اللہ کی محبت میں کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. اس وجہ سے ہم یہ جو ہے ان چیزوں کو مائنڈ فلنس کی بھی پریکٹس کریں گے کہ پے اٹینشن کریں اپنے پریزنٹ مومنٹ میں جہاں پہ ہم ہیں، اور ہم اس چیز کو دیکھیں. اور جیسے تھریٹ پہ اور اپرچونٹیز پہ بات سسٹرز نے نہیں کی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں. اپرچونٹی جیسے میں نے کہا رمضان ہے، ابھی ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی یہ نیت بھی رکھیں کہ وہی چیزوں کو ہم نے بعد میں بھی کنٹینیو رکھنا ہے. یہ ٹریننگ ہے نا، ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو جب ٹریننگ ہم نے عبادات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی لے لی تو پھر ہم
आगे उसको जो है कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और फिर थ्रेट, जैसे मैंने कहा शुरू में कि दुनिया की चकाचौंध है और इंसान जो है वो भूल जाता है और उन चीजों में चला जाता है, तो उससे भी बचने की हत्तल-इम्कान कोशिश ये कि हमारे पास जब ट्रू प्रोस्पेक्टिव होगा ना, ट्रू थिंक होगी हमारे पास कि हमने करना क्या है, हमें अपनी डायरेक्शन का पता है, तो फिर हमारे लिए आसान होगा कि हम दूसरे लोगों को भी साथ मिला के अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें और अपनी जिंदगी को पूरी की पूरी जिंदगी को इबादत बना सकें। और उसमें दुआ का फैक्टर जो है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। जो हमारे वेलकम रमजान के प्रोग्राम्स हुए यूकेएम सिस्टर्स ब्रांचेस में, उसमें भी पावर ऑफ दुआ जो हमने एक टॉपिक कवर किया था कि हम जब नियत कर लेते हैं, जब अमल करने की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं, तो दुआ से भी हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरी तरफ एक कदम आता है मैं 10 कदम उसकी तरफ आता हूँ, जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है, मैं बालिश पर आता है मैं हाथ पर उसकी तरफ आता हूँ। ठीक है, सो इन सब चीजों को अपने जहन में रखना है, अपना कोई ना कोई पिक्चर बना के, कोई एक्टिविटी बना के, कुछ लिख के पेपर पे इसको लगा लें सामने कहीं पे, ताकि हमारी नजर में रहे और हम अपने जो है वो इबादात का, जो हमारी सारी जिंदगी का जो हमारा रुख है, जो हमारी मसरूफियात हैं, उनका साथ साथ जायजा लेते रहें कि ये मुझे अल्लाह ताला से करीब कर रही है या दूर कर रही है। जी जज़ाकल्लाह खैर, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करूंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा सिस्टर सुमैरा। और मैं बहनों से दरख्वास्त करूंगी, जैसे कि सिस्टर सुमैरा ने भी आपको ये मशवरा दिया कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं आयतों की रोशनी में और इस टॉपिक को कुरान और हदीस से ज़रूर अपनी रिसर्च करें। इसके लिए जो किताब का रेफरेंस है वो कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, मौलाना मदूदी की वो तसनीफ है, बहुत ही दुनिया में मशहूर किताब है और उसकी इंग्लिश वर्जन जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप उसमें से इबादत के तसव्वुर को मज़ीद अपने लिए मुताला करने के बाद वाज़े कर सकते हैं। उसमें कुरानी आयात के हवाले मज़ीद भी हैं और डॉक्टर सिस्टर सुमैरा ने आज हमें काफ़ी हवाले दिए, तो उनकी तफसीर भी आप तफ़हीमुल कुरान से देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आपके लिए अनाउंसमेंट है कि आज 5 से 6:30 बजे तक यही टॉपिक जो है इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके फैमिलीज़ में, आपके मिलने वालों में जो बच्चियां हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं और वो बहनें हैं जो कि उर्दू की बजाय इंग्लिश में सुनना चाहती हैं, तो उनको आप ज़रूर उसका लिंक भेजिए इंशाल्लाह। और अगर जो बहनें हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं यूकेआईएम का, तो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर भी है और हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं। जज़ाकल्लाह खैरन, आज का सेशन ख़त्म करते हैं और कल आपसे 12 बजे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी जो कि हमारी यूकेआईएम की मुअल्लिमा पेश करेंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।